بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادر مکرم اور جانشین حضرت اقدس شیخ الحدیث و تفسیر مولانا زرولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جانشین مولانا محمد انور شاہ صاحب اور حضرت اقدس میرے استاد مولانا عنایت اللہ صاحب، برادر مکرم استاد الحدیث مولانا زبیر صاحب اور حضرت اقدس قائد ملت اسلامیہ مولانا عبد الغفور حیدری صاحب، حضرت اقدس قاری اللداد صاحب اور کثیر من العلماء الذین اعرفهم ولا اعرفهم اور بھی دیگر علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرب حضرات ان کے ہاں مشہور ہے، آپ علماء ہیں، یہاں آدمی اب جب اپنے گھر سے نکلتا ہے عارضی طور پر ڈیوٹی کے لیے چلا جاتا ہے یا اپنی زمین میں کاشت کے لیے چلا جاتا ہے، باغ سنبھالنے کے لیے جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب اس کی واپسی رات کو ہوتی ہے، چند گھنٹوں کے لیے نکلتا ہے، تو کہتے ہیں رجع الی بیتہ، اپنے گھر کی طرف واپس چلا گیا. اصل مستقل اس کا ٹھکانہ اس کا گھر ہے، لیکن یہ کہ عارضی طور پر جیسے نکلا صبح کو شام کو واپس آ گیا، رجع الی بیتہ. ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ آپ کا اصل گھر وہ آخرت ہے، اللہ آپ کا مالک ہے اور آپ سارے مملوک ہے، اللہ خالق ہے اور آپ مخلوق ہے. المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، مالک کی مرضی ہے جس طرح وہ تصرف کرے. لطف سجن دم پہ دم کرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ ہوا وہ بھی سجن واہ ہوا، اس کی مرضی ہے. جب حضرت تھے حضرت اقدس شیخ الحدیث و تفسیر، میرے جیسے طالب علم کی حاضری ہوتی تھی اور بہت سے علماء کی بڑی تعداد، طلباء، آپ کے معتقدین اور متوسلین، اللہ نے نعمت دی تھی اور اس کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی. آپ سے استفادہ بھی کیا جاتا تھا. اللہ کی امانت ہے، اللہ پاک اپنی امانت لے گئے، تو اس لیے یوں بھی سجن واہ ہوا وہ بھی سجن واہ ہوا. صوفیاء ایک حدیث نقل کرتے، صحت میں آپ کلام کریں گے، من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی عزائی فلیطلب له ربا سوائی، والرضا بالقضاء واجب، اللہ کے فیصلہ ہے، اس پر ہمیں راضی ہونا ہے. اس لیے حضرت اقدس وہ واجب الوجود لذاتہ بذاتہ لعینہ بعینہ لنفسہ بنفسہ، جو اللہ کی ذات ہے، ممکن کو واجب ہی کے پاس جانا ہے. یہاں انبیاء بھی وہ بھی ممکن الوجود ہے، وہ بھی ممکنات میں سے، پوری کائنات واجب الوجود اللہ کی ذات ہے. انا مملوکون للہ، ہم اللہ کے ملک ہے، اور المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، جیسے تصرف کرے. اور وانا الیہ راجعون، رجوعا اصلیا کل شیء یعود الی اصلہ، اصل سب کا جتنے بھی ممکنات کائنات ہیں سب کی اصل واجب الوجود اللہ کی ذات ہے. حضرت اقدس اب ایک ایسے مقام پہ پہنچا ہے، ہمیں صدمہ ہے اور ہمیں تو زخم لگا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سانحہ اور اس حادثے پر صبر جمیل عطا فرمائے. انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، دھچکا جو لگا ہے اس پر ہمیں یہ ہے کہ صبر کرنا ہے. باقی آپ کے ساتھ تو آپ نے اتنا کیا ہے، نظرا الی الاسباب ظاہریت، اسباب ظاہریہ کے پیش نظر اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے. نزلا من غفور الرحیم، اللہ میزبان ہے، زرولی اس کے ہم مہمان بن کر کے چلا جائے، یہ تو طے شدہ ہے. اور پھر جب اللہ والے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی آپ اس کا اندازہ کریں کہ اپنے وصال سے چند دن پہلے وہ آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ انور شاہ سفر طویل ہے، میں جا رہا ہوں.
انور شاہ تیاری کر لو، سفر طویل ہے، میں جا رہا ہوں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس اللہ کے بندے کو بیمار تو کافی دنوں سے تھے، برادر مکرم قاری صاحب قاسم صاحب نے بتا دیا کہ اس بیماری کے باوجود ان کی ہمت کو سلام کہ وہ سبق پڑھاتے تھے۔ بیمار تو 1.5-2 سال سے آپ بیمار تھے زیادہ، لیکن اس بیماری میں جب بھی آپ سے ملے ایسی بات تو آپ نے نہیں کی، لیکن اب یہ کہ وصال سے چند دن پہلے، ہفتہ 1.5 ہفتہ نہیں گزرا، انور شاہ تیار رہو، ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے، لیکن آپ کو میں ملوں گا نہیں، سفر بہت طویل۔ اس لیے آپ گئے ہیں، اب ہمیں تیاری کر کے ہمیں بھی جانا ہے، جانے والے واپس نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے۔ حضرت اقدس بہت بڑے آدمی تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے، کان ابی عالما کبیرا وکان جدی عالما کبیرا، تو کسی نے کہا خلکان کذا خلکان کذا، چھوڑو ان باتوں کو، ابن خلکان کو، ابن خلکان نہیں، ابن خلکان ہے، خلکان کذا، ان باتوں کو چھوڑو، تو خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لے۔ حضرت کی روح مبارک کو اس سے سکون حاصل ہوگا کہ اب جو ان کا مشن ہے اور جو ان کا موقف ہے، جو ان کی طلب تھی، جو طلب تھی اور جو ان کی تمنائیں تھیں، ان آرزوؤں کے مطابق اس اداروں کو ہمیں بڑھانا ہے۔ میرے اساتذہ یہاں موجود ہے، حضرت اقدس مولانا عنایت اللہ صاحب استاد الحدیث، برادر مکرم مولانا زبیر صاحب، باہر کے لوگ، ہم بھی قرآن خوانی ہم نے کرایا ہے، دعائیں ہم کرتے ہیں۔ ایک عظیم نعمت، ایک عظیم عالم ہم سے چلا گیا، لیکن ادارے کے اساتذہ سے میری اپیل ہوگی، اگر ادارے میں کچھ کمی آ گئی، کوتاہی آ گئی، اور کسی طرف لوگوں نے محسوس کر لیا کہ جی اب وہ رونقیں نہیں رہی، اب وہ یہ کہ وہ تازگی اور وہ کیفیت مدرسے کی وہ نہیں رہی، تو شاید حضرت کی روح بھی ہم سے شکایت کرے گی۔ برادر مکرم محمد انور شاہ صاحب سے بھی میری گزارش ہے، پہلے بھی اللہ کی طرف آپ کا رجوع تھا، بڑے باپ کے بیٹے ہو، اب راتوں کو اٹھ کر کے تھوڑا سا رونا بھی پڑے گا۔ یہ شخصیتیں جو ہیں نا، یہ اس طرح بنتی نہیں، ان کے پیچھے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، اساتذہ سے کہتا ہوں، ساتھیوں سے، یہ شخصیتیں بنوری کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے۔ سلیم اللہ خان، حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے قصے میں 30-32 سال رہا ہوں، اگر آپ کو سناؤں تو سبحان اللہ، ایک لمبی داستان ہے، آدمی سن بھی نہیں سکتا، بعض واقعات ہیں۔ ان حضرات کی ایک بہت بڑی محنت ہے۔ سلیم اللہ اس مقام پہ نہیں پہنچا کہ وہ مفتی نظام الدین کے بھی شاگرد ہوں، اس مقام پہ وہ نہیں پہنچا کہ شیخ الاسلام مولانا محمد تقی ان کے شاگرد ہوں، اس مقام پہ وہ نہیں پہنچا کہ مولانا جمشید رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین ان کے بہت بڑی محنت کی ہے، اس طرح آسانی سے نہیں ہوا۔ مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ، آج آپ شاید دیوبند ثانی کہیں گے اکوڑا خٹک کو، لیکن وہ دیوبند اول بن گیا۔ اللہ کے ہاں خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اب دیوبند بھی پیچھے رہ گیا، اکوڑا خٹک بہت آگے نکل گیا، بہت آگے نکل گیا۔ اس لیے گزارش ہے اپنے استاد حضرت اقدس مولانا عنایت اللہ صاحب سے، برادر مکرم مولانا زبیر صاحب سے، برادر مکرم مولانا مفتی عبدالشکور صاحب سے، دیگر اساتذہ سے میری گزارش ہوگی، اور حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اساتذہ کے ساتھ، یہ سارے آپ کے اساتذہ ہیں، اور طلباء سے، اساتذہ سے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ جو بڑی شخصیتیں جب چلی جاتی ہیں نا، دھڑام سے آدمی نیچے گر جاتا ہے، دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے لیے بڑی محنت کرنی ہوگی۔ اساتذہ نے پہلے مواد علمیہ طلباء کو دیا ہے، اب بھی دیں گے، اس سے بڑھ کر کے دے دیں گے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ میں نے اداروں کا نام نہیں لیتا، اللہ اکبر، وہ ہمارے اکابرین، اللہ پاک ان کو جیسے اپنے طرف بلا لیتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ کیا ہوا۔ ظاہر ہے کہ انور شاہ کو وقت لگے گا زرولی بننے میں، بہت وقت لگے گا، بہت وقت لگے گا، بہت ہی وقت لگے گا۔ اور آپ اساتذہ بھی اس ادارے کو یہ کی ترقی پہ پہنچائیں، اللہ ترقی دے ادارے کو، یہ خیال کر لینا کہ کوئی کمی اور تنزل کی صورت نہ ہو، تنزل کی صورت نہ ہو۔ باقی اللہ پاک یجمع اللہ بیننا وإلیہ المصیر، اللہ پاک ہمیں حضرت اقدس مولانا زرولی کے ساتھ جمع بھی کرے گا، انبیاء کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں جمع کرے گا، ان کی رفاقت، ان کی زیارت، ان کے دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔ ادارے کے لیے دعا گو ہوں، حضرت کے لیے دعا۔ اب مسئلہ وہی ہے، چراغ لے کر کے جتنا بھی ڈھونڈے ایسا بندہ ہمیں نہیں ملے گا۔ متشدد نہ کہا، متسلب فی الدین، متسلب فی المذہب۔
اور ہم تو طالب علم تھے، بہت سے ہماری غلطیوں پر بھی تنبیہ فرماتے ہیں، قربان جان آپ دوائی تو کڑوی ہوتی ہے لیکن اس میں شفا ہوتی ہے. بچوں کو پلایا جاتا، بچے نابالغ ہوتے اس کو پسند نہیں کرتے. میں خود نابالغ ہوں، عقل ہماری بالغ اب تک ہوئی نہیں ہے، عقل ہماری ہے کہ بالغ نہیں ہوئی ہے. ہماری بہت سی غلطیوں پر آپ نے تنبیہ کی، اللہ غریق رحمت کر دے، اللہ غریق رحمت کر دے. بظاہر ہمارے ساتھی بہت سے جوش میں آتے کہ جی کیا کہا، لیکن بہت ہی اچھا ان تنبیہات میں تسامح سے کام لے لینا. غلطیوں پر اور یہ کہ دین میں تحریف کی جائے، نصوص کو پھیرا جائے، نصوص میں تبدیلی کی جائے، نہیں. یہ مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس مولانا ظفر علی خان صاحب، حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان قربان جان. ہر عالم ہر ایک کا اپنا ہی یہ کہ اپنے ہی ایک خوشبو ہے. اب ایک بہت بڑا ظالم اور جابر کہہ رہا ہے مدارس کو قومی دھارے میں لانا پڑے گا، قومی دھارے میں ایک ہڈیوں کا مجموعہ کہتے جنرل صاحب کر لے تو میں دیکھتا ہوں کہ تو کون ہوتا. یہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان. اللہ تعالی حضرت اقدس مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت کر دے. کبھی بھی دینیات میں، ایمانیات میں، نظریات میں، مسلک دیوبند میں کبھی بھی آپ نے تسامح سے کام نہیں لیا. سلام علی حضرت شیخ الکامل. اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلائے. اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے اور اللہ تعالی برادر مکرم، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے رابطہ ہمارا رہے گا، بڑی محنت آپ کو کرنی پڑے گی، راتوں کو اٹھ کر کے رونا بھی پڑے گا. مدارس پیسے پہ نہیں چلتے، کوئی پیسے پہ نہیں چلتے. کون سا بدبخت ہے کہ جو یہ کہتا ہے؟ نہیں، مدرسہ چلتا ہے. مولانا بنوری رحمت اللہ علیہ قبر میں آرام فرما رہے، مدرسے چلا رہے ہیں. سلیم اللہ خان کی شخصیت، اس کی محنتیں اور سحرگائی اس کے رونے کی، وہ ان کی فریاد وہی جامع فاروقی چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کام ہم غریبوں سے بھی کام لے لے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پیارے محمد اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کا وہ مقام نہیں، ابو بکر کی وہ چیز نہیں، لیکن ابو بکر جیسے کمزور سے بھی اللہ نے ابو بکر کی شکل میں دین کا کام لے لیا. ابو بکر چلے گئے، عمر سے اللہ نے کام لے لیا. ہمارے اکابرین ایک سے ایک. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جب چلے گئے، حضرت شاہجہان تشریف فرمائے، مولانا حیدری صاحب، ہم لوگ آپس میں طلبا کہتے یار اب کیا ہوگا. آپ اتفاق کرے یا نہ کرے، چلتے وقت تو لگا، لیکن الحمدللہ مولانا فضل الرحمان نے خلا پورا کر دی. اس نے وہ خلا پوری کر دی. حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کے بعد سبحان اللہ ہڈیوں کا مجموعہ حضرت اقدس مفتی احمد الرحمان، اللہ نے اس سے کام لے لیا. مفتی نظام الدین محنت مزدوری کر کے، شاید آپ کو اس کا علم، غریب انسان دوسرے تیسرے سال میں دیوبند کے بوڑھے علماء بھی جامع فاروقی میں پڑھانے والے، دوسرے تیسرے سال میں حضرت اقدس نے اس کو دور حدیث میں پہنچایا. واہ، اس وجہ سے محنت کرنی پڑے گی، بہت بڑی محنت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا زیادہ وقت میں نے لے لیا. طالب علم ان حضرات کے سامنے کیا عرض کر سکتا ہوں. حضرت کے لیے دعا کریں گے. ادارے میں اساتذہ انور شاہ کے ہاتھ تھامے، اس غریب کو وقت لگے گا. آپ تو مجرد ہے. حضرت اقدس مولانا عنایت اللہ صاحب، برادر مکرم مولانا زبیر صاحب، آپ کی توجہ پہلے بھی تھی، اب برادر مکرم مولانا یاسین صاحب، آپ حضرات للہ فی اللہ، یہ اس غریب کے جو ہے نا ان کی طرف آپ کی توجہ ہو. اس ادارے کو پوری ادارے میں کوشش اساتذہ کی، اللہ تعالیٰ ادارے کو ترقیوں سے نوازے. اور ہمیں یہ سینے پہ پہلے بھی زخم لگا، اکابرین جا رہے، اور پھر یہ کہ حضرت کے معتقدین اور متوسلین کو اگر ادارے میں کچھ کمی آ جائے، تنزل خدا نہ کرے علیہ باللہ، تو پھر سینے پر اور زخم لگے گا. اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. حضرت اقدس کو اللہ غریق رحمت کر دے، قبر کو نور سے بھر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.